شکل بگاڑنے والے گناہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت 15 قسم کی برائیوں کا ارتکاب کرے گی تو امت پر بلاؤں اور مصیبتیں نازل ہوں گی۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا کیا برائیاں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ نے کبھی غور سے دیکھا ہے کہ ہماری زندگی میں آنے والی بعض پریشانیاں، بے سکونی اور مسلسل مسائل آخر کیوں ختم نہیں ہوتے؟ کیا یہ سب صرف حالات کا کھیل ہیں یا اس کے پیچھے ہمارے اپنے اعمال کا بھی کوئی کردار ہے؟ ذرا ایک لمحے کے لیے رک کر سوچیں کہ اگر انسان خود اپنی زندگی میں کچھ ایسی غلطیاں کر رہا ہو جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہوں تو کیا اس کی زندگی میں سکون باقی رہ سکتا ہے؟ آج ہم ایک ایسی روایت کے مفہوم پر بات کریں گے جو ہمیں جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منسوب ایک روایت میں ذکر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میری امت کچھ خاص گناہوں میں مبتلا ہو جائے گی تو ان پر مختلف قسم کی مصیبتیں نازل ہوں گی۔ یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ اس روایت کی سند کے بارے میں علماء کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے اور اسے ضعیف قرار دیا گیا ہے، تاہم اس میں بیان کیے گئے اعمال ایسے ہیں جن کی مطابقت ہمیں قرآن اور صحیح احادیث میں واضح طور پر ملتی ہے۔ لہٰذا ہمیں ان باتوں کو نصیحت کے طور پر لینا چاہیے اور اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے۔ سب سے پہلے جس گناہ کی طرف توجہ دلائی گئی ہے وہ ہے امانت میں خیانت کرنا، اور امانت کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ یہ صرف پیسے یا مال تک محدود نہیں بلکہ ہر وہ چیز جس کی ذمہ داری آپ کو دی جائے وہ امانت ہے، چاہے وہ کسی کا راز ہو، کسی کا اعتماد ہو، کوئی عہدہ ہو یا کوئی وعدہ۔ جب انسان امانت میں خیانت کرتا ہے تو وہ صرف ایک شخص کو نقصان نہیں پہنچاتا بلکہ پورے معاشرے کے اعتماد کو مجروح کرتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ امانتیں ان کے حق داروں تک پہنچاؤ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں امانت نہیں اس میں ایمان نہیں۔ آج ہم اپنی روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں کہ لوگ معمولی فائدے کے لیے بھی سچائی کو چھوڑ دیتے ہیں، وعدے پورے نہیں کرتے اور دوسروں کے حق کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہی وہ چیز ہے جو دلوں میں بے سکونی پیدا کرتی ہے اور زندگی سے برکت کو ختم کر دیتی ہے۔ اگر ہم واقعی سکون چاہتے ہیں تو ہمیں ایمانداری کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہوگا، چاہے اس کے لیے ہمیں وقت کا نقصان ہی کیوں نہ برداشت کرنا پڑے۔ دوسرا گناہ جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ ہے اجتماعی مال میں خیانت کرنا، یعنی ایسا مال جس میں دوسروں کا حق شامل ہو یا جو قوم کی امانت ہو، اس میں بے ایمانی کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ آج کے دور میں یہ مختلف شکلوں میں نظر آتا ہے، جیسے رشوت لینا، سرکاری وسائل کا غلط استعمال کرنا یا کسی کے حق کو دبا دینا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت کرنے والوں کے بارے میں سخت وعد فرمایا ہے۔ جب کوئی شخص ایسے مال میں خیانت کرتا ہے تو وہ بظاہر فائدہ تو حاصل کر لیتا ہے لیکن حقیقت میں وہ اپنی زندگی سے برکت ختم کر دیتا ہے اور معاشرے میں بدتمیزی کو فروغ دیتا ہے۔ ایک ایماندار معاشرہ ہمیں مضبوط اور کامیاب ہوتا ہے جبکہ خیانت پر مبنی معاشرہ اندر سے کمزور ہو جاتا ہے۔ تیسری اہم بات جو ہمیں سمجھنی چاہیے وہ ہے زکوٰۃ ادا نہ کرنا۔ زکوٰۃ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک ہے اور یہ صرف ایک مالی عبادت نہیں بلکہ ایک مکمل معاشرتی نظام ہے جو دولت کی منفعانہ تقسیم کو یقینی بناتا ہے۔ جب مالدار لوگ اپنے مال میں سے اللہ کا مقرر کردہ حق ادا نہیں کرتے تو اس کا اثر صرف اس کی ذات تک محدود نہیں رہتا بلکہ پورا معاشرہ متاثر ہوتا ہے۔ غربت بڑھتی ہے، دلوں میں حسد پیدا ہوتا ہے اور بے سکونی عام ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے
انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دو۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا گیا کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اگر ہم اپنے ارد گرد نظر ڈالیں تو ہمیں احساس ہوگا کہ جہاں زکوٰۃ کا لفظ مضبوط ہوتا ہے وہاں معاشرہ متوازن ہوتا ہے اور لوگ ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں، لیکن جہاں یہ نظام کمزور ہو جائے وہاں فاصلے بڑھ جاتے ہیں اور مسائل جنم لیتے ہیں۔ کیا ہم اپنے مال کا حساب رکھتے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ ہمارے مال میں کسی اور کا بھی حق شامل ہے، یا ہم اسے صرف اپنا سمجھ کر خرچ کر دیتے ہیں؟ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کو خود احتسابی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں سکون آئے، ہمارے گھروں میں برکت ہو اور ہمارے مسائل کم ہوں، تو ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنا ہوگا، امانت داری اپنانی ہوگی، خیانت سے بچنا ہوگا اور زکوٰۃ کو اپنے اوپر فرض سمجھ کر ادا کرنا ہوگا، کیونکہ اصل کامیابی اسی میں ہے کہ انسان اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارے، اپنے معاملات کو صاف رکھے، دوسروں کے حق ادا کرے اور ہر اس چیز سے بچے جو اسے اللہ کی ناراضگی کے قریب لے جائے۔ یہی وہ راستہ ہے جو انسان کو دنیا میں بھی کامیابی دیتا ہے اور آخرت میں بھی نفع پہنچاتا ہے۔ کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ بعض اوقات ہم اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے گھروں کے سکون کو ختم کر دیتے ہیں؟ ہم دعائیں تو بہت مانگتے ہیں لیکن اپنی عادتوں پر نظر نہیں ڈالتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری مشکلات آسان کرے، مگر ہم وہ کام کرتے رہتے ہیں جو ناراضگی کا سبب بنتے ہیں۔ یہی وہ نقطہ ہے جس پر آج ہمیں سنجیدگی سے غور کرنا ہے، کیونکہ انسان کی زندگی میں حقیقی تبدیلی اسی وقت آتی ہے جب وہ اپنے رویوں کا جائزہ لیتا ہے۔ اس روایت کے مفہوم میں اگلی باتوں کا تعلق ہمارے گھریلو اور معاشرتی تعلقات سے ہے۔ سب سے پہلی چیز والدین کی نافرمانی ہے، اور یہ ایسا عمل ہے جس کے بارے میں قرآن مجید میں بار بار تاکید کی گئی ہے کہ اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے۔ اس کے باوجود آج ہم دیکھتے ہیں کہ معمولی باتوں پر والدین سے بدتمیزی کرنا، ان کی بات کو نظر انداز کرنا یا ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا عام ہو چکا ہے۔ ہم باہر کے لوگوں کے ساتھ تو بڑے اخلاق سے پیش آتے ہیں، لیکن اپنے ہی والدین کے ساتھ لہجہ سخت ہو جاتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو گھروں سے برکت اٹھا لیتی ہے اور دلوں میں دوریاں پیدا کر دیتی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں آسانیاں آئیں تو ہمیں سب سے پہلے اپنے والدین کے ساتھ اپنا رویہ درست کرنا ہوگا، اس کی عزت کرنی ہوگی اور ان کی خدمت کو سعادت سمجھنا ہوگا۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ دوستوں کو والدین پر ترجیح دینا۔ آج کے دور میں یہ مسئلہ بہت عام ہو چکا ہے کہ انسان اپنے دوستوں کے لیے ہر وقت حاضر رہتا ہے، لیکن جب والدین بلائیں تو وہ مصروف ہو جاتا ہے۔ دوستوں کے ساتھ گھنٹوں بیٹھنا آسان لگتا ہے، لیکن والدین کے ساتھ چند منٹ گزارنا بھی مشکل محسوس ہوتا ہے۔ یہ رویہ نہ صرف اخلاقی طور پر غلط ہے بلکہ دینی اعتبار سے بھی خطرناک ہے، کیونکہ والدین کا مقام کسی بھی رشتے سے بلند ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ دوست وقت کے ساتھ ہوتے ہیں، جبکہ والدین وہ شخصیات ہیں جن کی دعا انسان کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ اگر ہم انہیں ناراض کر دیں تو پھر زندگی میں سکون کا آنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے وقت اور ترجیحات کو درست کریں اور والدین کو وہ مقام دیں جس کے وہ حقدار ہیں۔ تیسری بات جس کا ذکر کیا گیا ہے وہ ہے مساجد میں شور شرابہ کرنا۔ مسجد وہ جگہ ہے جہاں انسان سکون حاصل کرنے، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے اور اپنی روح کو پاک کرنے کے لیے جاتا ہے، لیکن اگر وہاں بھی ہم دنیاوی باتوں، ہنسی مذاق اور شور شرابے میں مشغول ہو جائیں تو پھر اس جگہ کا احترام باقی نہیں رہتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد کے ادب کو بہت اہمیت دی ہے اور ہمیں سکھایا ہے کہ وہاں سکون، خشوع اور احترام کے ساتھ بیٹھنا جائے۔ آج ہمیں خود سے سوال کرنا چاہیے کہ کیا ہم مسجد میں جا کر واقعی اس کے ادب کا خیال رکھتے ہیں، یا ہم بھی لاپرواہی سے ایسی حرکات کر جاتے ہیں جو اس مقدس جگہ کے خلاف ہے۔ جب مقدس مقامات کا احترام ختم ہونے لگتا ہے تو پھر دلوں سے بھی خشوع ختم ہو جاتا ہے، اور جب دل سخت ہو جائے تو انسان کو نیکی میں بھی لذت محسوس نہیں ہوتی۔
یہی وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو بظاہر معمولی لگتی ہیں، لیکن آہستہ آہستہ انسان کی زندگی پر گہرا اثر ڈالتی ہیں۔ اگر ہم اپنی زندگی میں سکون، برکت اور خوشی چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے رویوں کو بدلنا ہوگا، والدین کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنا ہوگا، اپنی ترجیحات کو درست کرنا ہوگا اور عبادت گاہوں کا ادب سیکھنا ہوگا، کیونکہ یہی وہ بنیادیں ہیں جس پر ایک مضبوط، پرسکون اور کامیاب زندگی قائم ہے۔ اور جب انسان ان بنیادوں کو درست کر لیتا ہے تو اس کی زندگی خود بخود سنورنے لگتی ہے اور وہ ایک بہتر انسان بننے کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔ کیا کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ کچھ چیزیں جو ہمیں آج کل بالکل نارمل اور فیشن لگتی ہیں، وہ دراصل ہماری روحانیت کو کمزور کر رہی ہوتی ہیں اور آہستہ آہستہ ہمیں اللہ سے دور لے جا رہی ہوتی ہے؟ انسان کی سب سے بڑی آزمائش یہی ہوتی ہے کہ وہ برائی کو برائی سمجھے، لیکن جب برائی عام ہو جائے اور اسے اچھا سمجھا جانے لگے تو پھر دلوں کی حالت بدلنے لگتی ہے۔ اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس روایت کے مفہوم میں چند ایسے اعمال کا ذکر کیا جاتا ہے جو ہمارے معاشرے میں پھیل جائے تو انسان کی زندگی سے برکت اٹھنے لگتی ہے۔ سب سے پہلی بات گانے بجانے کا عام ہو جانا۔ یہاں مقصد یہ سمجھنا کہ جب انسان ہر وقت لاؤڈ، فضول، مشغول اور ایسی چیزوں میں مشغول ہو جائے جو اسے اللہ کی یاد سے غافل کر دے تو اس کا دل آہستہ آہستہ سخت ہونے لگتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ بعض لوگ ایسی باتیں اختیار کرتے ہیں جو انہیں اللہ کے راستے سے غافل کر دیتی ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں کئی علماء نے غیر مفید اور گمراہ کرنے والی مشغولیات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اصل مسائل وہ صرف آواز یا دھن نہیں بلکہ وہ غفلت ہے جو انسان کے دل پر چھا جاتی ہے۔ جب نماز میں دل نہ لگے، ذکر بھاری لگنے لگے اور وقت کا زیادہ حصہ فضول چیزوں میں گزرنے لگے تو سمجھ لینا چاہیے کہ کہیں نہ کہیں تہذیب اور وقار متاثر ہو رہا ہے۔ دوسری بات جس کا ذکر آتا ہے وہ شراب نوشی ہے، اور یہ ایسا گناہ ہے جس کی حرمت قرآن میں بالکل واضح طور پر بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک شراب اور جوا شیطانی کام ہے، اس سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ شراب نہ صرف انسان کی عقل کو متاثر کرتی ہے بلکہ اس کے فیصلوں کو بھی خراب کر دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس سے جھگڑے، غلط فیصلے اور کئی برائیاں جنم لیتی ہیں۔ آج اگرچہ ہر معاشرے میں اس کی صورتیں مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن نقصان ہر جگہ ایک جیسا ہے۔ یہ انسان کو اندر سے کمزور کر دیتی ہے اور اس کے اخلاقی معیار کو گرا دیتی ہے۔ تیسری بات جو بیان کی جاتی ہے وہ مردوں میں ریشم کا عام ہو جانا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں مردوں کے لیے ریشم پہننے سے منع کیا گیا ہے جبکہ خواتین کے لیے اس کی اجازت ہے۔ اس حکم کے پیچھے حکمت سادگی، اعتدال اور فطری فرق کو برقرار رکھنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے ریشم اور سونے کے استعمال کو ناپسند فرمایا۔ اس کا مقصد انسان کو تکبر، نمائش اور غیر ضروری عیش و عشرت سے بچانا ہے۔ جب معاشرے میں دکھاوا اور فضول خرچی بڑھنے لگتی ہے تو دلوں میں مقابلہ بازی پیدا ہوتی ہے، وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے ناجائز طریقے اپنانے لگتے ہیں اور یوں سکون ختم ہو جاتا ہے۔ اگر ہم غور کریں تو یہ تینوں باتیں ایک ہی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ انسان اپنی زندگی میں وقار کھو دیتا ہے، اپنی ترجیحات بدل لیتا ہے اور اصل مقصد کو بھول جاتا ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا اسلام ہمیں خوشی سے نہیں روکتا بلکہ ایسی خوشی سے روکتا ہے جو ہمیں نقصان پہنچائے۔ ہمیں اپنی زندگی میں اعتدال پیدا کرنا ہوگا، وقت کو قیمتی سمجھنا ہوگا اور ایسی چیزوں سے بچنا ہوگا جو ہمیں آہستہ آہستہ کمزور کر رہی ہے۔ اگر ہم اپنی عادتوں کو درست کر لیں، اپنی مصروفیات کو بہتر بنا لیں اور اپنے دل کو اللہ کی یاد کے ساتھ جوڑ لیں تو ہماری زندگی میں سکون خود بخود آنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ اصل خوشی وہی ہے جو دل کو مطمئن کرے اور انسان کو اپنے رب کے قریب لے آئے۔ کیا ہم نے کبھی سنجیدگی سے یہ سوچا ہے کہ معاشرے کی تباہی اچانک نہیں آتی بلکہ آہستہ آہستہ کچھ ایسی عادتیں اور رویے عام ہو جاتے ہیں جو پورے نظام کو کمزور کر دیتے ہیں؟ انسان ان چیزوں کو معمول سمجھنے لگتا ہے اور پھر وہی معمول ایک دن بڑی خرابی کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس روایت کے مفہوم میں مزید چند باتیں بیان کی جاتی ہیں جن کا تعلق اجتماعی زندگی اور قیامت سے ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ بعد میں آنے والے لوگ پہلے لوگوں کو برا بھلا کر یعنی اپنے بڑوں، بزرگوں اور نیک لوگوں کی قدر ختم ہو جائے۔ جب ایک معاشرہ اپنے ہی اچھے لوگوں کی عزت کرنا چھوڑ دے اور ان کی جگہ تنقید، متخسر اور بے ادبی کو فروغ دے تو وہاں سے خیر اٹھنا شروع ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم میں سے کوئی دوسرے کا مذاق نہ اڑائے۔
اس آیت میں ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ دوسروں کی عزت کرنا ایمان کا حصہ ہے، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا ہو یا روزمرہ گفتگو، لوگوں کو نیچا دکھانا ایک عام عادت بن چکی ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو دلوں کو سخت کرتی ہے اور معاشرے میں نفرت کو بڑھاتی ہے۔ دوسری بات جو سامنے آتی ہے وہ ہے بد کردار اور نااہل لوگوں کا رہنما بن جانا۔ جب قیادت ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے جو نہ دان، نہ اہل، نہ انصاف پسند نہ ہو تو پھر ظلم بڑھتا ہے اور عوام پریشان ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امانت ضائع کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ پوچھا کہ امانت کیسے ضائع ہوئی؟ فرمایا جب معاملات نااہل لوگوں کے سپورٹ کر دیے جائیں۔ یہ ایک بہت بڑی وارننگ ہے کہ قیادت کا صحیح ہاتھوں میں ہونا کتنا ضروری ہے۔ اگر ہم خود ہی ایسے لوگوں کو آگے لاتے ہیں جو کردار میں کمزور ہیں تو پھر اس کے نتائج بھی ہمیں ہی بھگتنے پڑتے ہیں۔ تیسری اہم بات ہے ظلم کا عام ہو جانا۔ ظلم صرف کسی کو مارنے یا نقصان پہنچانے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ بلکہ کسی کا حق دبانا، ناانصافی کرنا یا کمزور پر اپنی طاقت استعمال کرنا بھی ظلم میں شامل ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ جب ایک معاشرے میں ظلم عام ہو جائے تو امن ختم ہو جاتا ہے، لوگ ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کرتے اور ہر شخص اپنے مفاد کے لیے دوسروں کو نقصان پہنچانے لگتا ہے۔ یہی وہ حالت ہوتی ہے جہاں سکون ختم ہو جاتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ بہتر ہو تو ہمیں خود سے آغاز کرنا ہوگا، ہمیں دوسروں کی عزت کرنی ہوگی، اچھے کردار کے لوگوں کو آگے لانا ہوگا اور ہر قسم کے ظلم سے بچنا ہوگا، کیونکہ معاشرہ افراد سے بنتا ہے اور جب ہر فرد اپنی اصلاح کر لیتا ہے تو مجموعی طور پر پورا ماحول بدل جاتا ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ چھوٹی چھوٹی اصلاحات ہی بڑی تبدیلی کا سبب بنتی ہے، اور جب انسان سچائی، انصاف و احترام کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے تو وہ نہ صرف خود سکون میں آتا ہے بلکہ دوسروں کے لیے بھی آسانی کا سبب بنتا ہے۔ یہی وہ راستہ ہے جو ایک مضبوط اور کامیاب معاشرے کی بنیاد بنتا ہے۔ کیا ہم نے کبھی یہ محسوس کیا ہے کہ جتنا علم اور سہولیات بڑھتی جا رہی ہے اتنا ہی سکون کم ہوتا جا رہا ہے؟ کیوں دل مطمئن نہیں ہوتے؟ کیوں گھروں میں برکت محسوس نہیں ہوتی؟ کیوں انسان سب کچھ ہونے کے باوجود اندر سے خالی محسوس کرتا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو ہر حساس انسان کے ذہن میں ضرور آتے ہیں۔ اسی تناظر میں اس روایت کے مفہوم میں آخری چند باتوں کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے جو انسان اور معاشرے کی حالت کو واضح کرتی ہے۔ سب سے پہلی چیز علم کا کم ہونا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کتابیں ختم ہو جائیں گی بلکہ اصل علم یعنی نفع دینے والا علم کم ہو جائے گا۔ وہ علم جو انسان کو اللہ سے جوڑتا ہے، اس کے کردار کو بہتر بناتا ہے اور اسے صحیح اور غلط میں فرق کرنا سکھاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ علم کو اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ اسے لوگوں کے سینوں سے نکال دے، بلکہ علماء کے اٹھ جانے سے علم اٹھ جائے گا۔ جب حقیقی علم کم ہو جاتا ہے تو اس کی جگہ جہالت لے لیتی ہے، لوگ بغیر سمجھے فیصلے کرنے لگتے ہیں، دین کو اپنی مرضی کے مطابق بدلنے لگتے ہیں اور غلط کو صحیح سمجھنے لگتے ہیں۔ یہی وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں سے بگاڑ شروع ہو جاتا ہے۔ دوسری بات جہالت کا عام ہو جانا ہے۔ جہالت صرف نہ پڑھے لکھنے کا نام نہیں بلکہ حقیقت سے ناآشنا رہنے کا نام ہے۔ آج ایک انسان تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود دین کی بنیادی اصولوں سے ناآشنا ہو سکتا ہے۔ وہ دنیا کے معاملات میں سمجھدار ہوتا ہے لیکن اپنے رب کے ساتھ تعلق میں کمزور ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ آیت ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ کیا ہم واقعی علم حاصل کر رہے ہیں یا صرف معلومات جمع کر رہے ہیں؟ تیسری بات جس کا ذکر کیا جاتا ہے وہ ہے مختلف مصیبتوں اور آزمائشوں کا آنا، جیسے زلزلے، پریشانی اور بے سکونی۔ یہ سب ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے ہوتی ہے تاکہ ہم اپنے اعمال پر غور کریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں کچھ خوف، بھوک اور مال و جان کے نقصان سے آزمائیں گے۔ یہ آزمائشیں دراصل انسان کے لیے ایک موقع ہوتی ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف واپس آئے، اپنی غلطیوں کو پہچانے اور اپنی زندگی کو بہتر بنائے۔ اب یہاں سب سے اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم ان حالات میں ہوں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا مایوس ہو جانا چاہیے یا امید کا دامن تھامے رکھنا چاہیے؟ اسلام ہمیں مایوسی نہیں سکھاتا بلکہ امید دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے انسان نے کتنی ہی غلطیاں کیوں نہ کی ہو، اگر وہ سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل کو نرم کریں، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کریں، اپنی زندگی میں سچائی، دیانتداری اور انصاف کو جگائیں، اپنے اعمال کا جائزہ لیں اور جہاں غلطی ہو اسے فوراً درست کریں۔ یہی وہ راستہ ہے جو انسان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ آخر میں ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ ساری نصیحتیں صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ ان پر عمل کرنے کے لیے ہے۔ اگر ہم آج ہی اپنی زندگی میں چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں شروع کر دیں، اپنے رویوں کو بہتر بنا لیں، دوسروں کے حقوق ادا کرنے لگیں اور اللہ کی طرف رجوع کر لیں تو یقیناً ہماری زندگی میں سکون، برکت اور خوشی واپس آ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری زندگیاں آسانی، رحمت اور کامیابی سے بھر دے۔ آخر میں دل کی گہرائی سے ایک بات یاد رکھیں کہ زندگی بدلنے کے لیے بڑے بڑے قدم نہیں بلکہ سچی نیت کے ساتھ چھوٹی چھوٹی اصلاحات ہی کافی ہوتی ہے۔
آج اگر ہم نے اپنے اندر جھانک لیا، اپنی غلطیوں کو پہچان لیا اور اللہ کی طرف ایک قدم بڑھا لیا تو یقین مانیے اللہ ہماری طرف رحمت کے دروازے کھول دے گا۔ آئیے مل کر دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت دے، ہمیں سچ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری کوتاہیوں کو درگزر فرما، ہمارے گھروں میں سکون اور برکت عطا فرما، ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنا، ہمیں امانت دار، سچا اور انصاف کرنے والا انسان بنا۔ اے رب ہمیں ہر اس عمل سے بچا جو تیری ناراضگی کا سبب بنے، اور ہمیں وہ راستہ دکھا جو تیری رضا اور کامیابی کی طرف لے جائے۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما اور ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب عطا فرما، آمین۔